بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ جنت کے بیان کی آج تیسری کڑی ہے۔ الحمدللہ جنت چونکہ ایک مسرت والی، ایک راحت والی جگہ ہے، اس لیے اس کے ہر تذکرے پر مسرت ہی مسرت ہے۔ جنت عربی زبان میں باغ کو کہتے ہیں، اور جنت کی جمع یعنی کہ پلورل جو ہے اس کا جنات ہے۔ ہم لوگ جنت کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ناممکن ہے، لیکن جتنا قرآن اور حدیث کے مطالعے سے ہمیں جتنا سمجھ آتا ہے، اللہ کی توفیق سے اس کی سمجھ جو ہے ہم حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اور آج سامعین سے گزارش ہے کہ جنت کے بیان کو سنتے وقت اپنے آپ کو ہر طرح کی مصروفیت سے فارغ کر لیں اور اس احساس کے ساتھ اس کو سنیں کہ ہم انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر کے لیے جنت میں ہیں اور ہم جنت کی سیر کر رہے ہیں، اور بیچ بیچ میں بلکہ مسلسل یہ دعا کرتے جائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، ہماری مغفرت کر دے اور ہمیں بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ کیونکہ یہ احساس جب ہم اپنے اندر پیدا کریں گے اور جب یہ اس کو اچھی طرح سے ہم فیل کریں گے، جنت کی خوشی، جنت کی راحت، تو انشاءاللہ چونکہ جنت کس کے لیے ہے؟ متقین لوگوں کے لیے ہے، تو ہم دنیا میں رہ کے اپنے اعمال کو سدھار سکتے ہیں اور ہم پرہیزگاری کی زندگی پر اپنے آپ کو آمادہ کر سکتے ہیں۔ ہم سے جو غلطی کوتاہیاں ہوتی ہے اس کو ہم چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اور کیونکہ یہ جنت پانے کی خواہش میں، تو جتنی زیادہ ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھیں گے، اس کو پانے کی جو ہے جو ہمارے اندر شوق ہے اتنا زیادہ ہوگا، اور پھر ہم اس کے لیے دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف کو سہنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، دنیا کی بڑے سے بڑے نقصان کو سہنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، چونکہ بہت بڑی چیز اور بہت نعمتوں والی جنت پانا ہے اور اس کے پانے کے لیے کوشش کرنا ہے انشاءاللہ۔ آج ہم جو ذکر کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ، وہ کیا ہے؟ جنت کے محلات۔ جنت کے محل کے بارے میں دیکھیں گے کہ یہ جنت کا محل جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ جنت کے محلات جو ہیں ہر چھوٹی بڑی غلاظت اور گندگی سے پاک اور صاف ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جنت کے جو محلات ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ پاک صاف ہوں گے، کسی طرح کی کوئی گندگی نہیں ہوگی۔ جنت کے محلات میں تمام برتن جو ہیں وہ سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ جنتیوں کے محلات میں ہر وقت عود جلتی رہے گی، جس کی خوشبو ان کے محلات کو معطر کرتی رہے گی، یعنی کہ محل جو ہے وہ خوشبودار محل ہوگا۔ اور جنتیوں کا جو پسینہ ہوگا وہ مشک کی خوشبو اس سے آئے گی، یعنی پسینہ جو ہوگا وہ بھی خوشبودار۔ جنت میں تھوک، ناک سے جو بلغم آتا ہے وہ، یا رفع حاجت وغیرہ کی ضرورت، یہ ساری چیزیں بھی جنت میں نہیں ہوگی۔ تمام جنتی جو ہیں مل جل کر جو ہے وہ رہیں گے خوشی خوشی، یعنی ان کے دل ملے ہوئے ہوں گے، ان کے دل میں ایک دوسرے کے خلاف کسی طرح کا بھی حسد، بغض، کینہ یا کسی طرح کی بھی برائی نہیں ہوگی۔ جنت میں ہر سانس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد اور تسبیح انسان کے سانس کے ساتھ ہی ادا ہوگی۔ جنت کے محلات سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنے ہوں گے، غلاظت سے بھی پاک ہوں گے اور
سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنے ہوں گے، اور جنت میں تو موت آئے گی ہی نہیں، جنت میں بڑھاپا بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ جنتی جوان رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ جنت عدن، جس کے بارے میں ہم لوگوں نے پچھلی کڑی میں دیکھا تھا کہ یہ ان لوگوں کو ملے گا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ جنت عدن جو ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تعمیر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت عدن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تعمیر فرمایا ہے، جس کی ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک سرخ یاقوت کی، ایک سبز زمرد کی ہے۔ اس کی مٹی مشک کی ہے، اس کی جو ہے لؤلؤ کے ہیں، اور اس کے گھاس زعفران کے ہیں۔ جنت کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے ارشاد فرمایا، کچھ کہہ۔ تو اس نے فرمایا، جنت نے فرمایا کہ فلاح پا گئے ایماندار لوگ۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے جلال اور عزت کی قسم، کوئی بخیل تجھ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وہ تلاوت فرمائی آیت جس میں ہے کہ جو لوگ نفس کی بخیلی سے بچا لیے گئے وہ فلاح پا گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ جنت عدن اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اپنے ہاتھ سے اس کی تعمیر فرمائیں گے، اور اس کی ایک ایک اینٹ جو ہے وہ پرل کی ہوگی، اور ایک اینٹ جو ہے وہ روبی کی ہوگی، اور ایک اینٹ جو ہے ایمرلڈ کی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی مٹی جو ہے اس سے خوشبو آئے گی، مسک کی خوشبو آتی رہے گی اس سے، اور پھر اس کے گھاس جو ہوں گے وہ زعفران کے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کیا محل ہوگا وہ، کیا محل ہوگا وہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں وہ لوگ نہیں جائیں گے جو لوگ نفس کی بخیلی میں مبتلا ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ بعض محلات میں سونے کے باغات ہوں گے جن کی ہر چیز جو ہے سونے کی ہوگی، اور بعض محلات جو ہیں اس میں وہ چاندی کی ہوں گی، اور اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ چاندی کی ہوں گی۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جنتیوں کے لیے 2 باغ چاندی کے ہوں گے، اس کے برتن اور ہر چیز چاندی کی ہوگی، اور 2 باغ سونے کے ہوں گے، یعنی اس کے برتن اور ہر چیز سونے کی ہوں گی۔ لوگوں کے لیے جنت عدن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہ رکھے گا، یعنی جنت عدن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھنے میں انسان کو رکاوٹ کسی چیز کی نہ ہوگی سوائے اس کی کبریائی کی چادر کی جو اس کے چہرے مبارک پر ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہوگی کہ جنتی یعنی جنت عدن میں جو رہیں گے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار کر سکیں۔ سبحان اللہ۔ جنت کے محلات میں بڑے بڑے گنبد ہوں گے جو خوبصورت سفید موتیوں سے تعمیر کیے گئے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جنت کے محلات جو ہوں گے اس کے اندر بڑے بڑے گنبد ہوں گے، پلر، اور وہ خوبصورت سفید موتیوں سے تعمیر کی گئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جنت کے محلات میں اور تذکرہ جو آتا ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ ہر جنتی کے محل میں خوبصورت خیمے ہوں گے جن میں اہل جنت کی حوریں قیام کریں گی۔ جنت کا ہر خیمہ 60 میل چوڑے خوبصورت موتی کو تراش کے بنایا گیا ہوگا۔ موتی کو اندر سے تراشا جائے گا، اور اس تراشے ہوئے موتی سے یہ خیمہ یعنی یہ ٹینٹ بنے گا، اور اس ٹینٹ میں اس خیمے میں اہل جنت کی بیویاں ہوں گی جہاں بیٹھ کر کے وہ اپنے شوہروں کا انتظار کریں گی۔ سبحان اللہ۔ جنت میں بازار بھی لگے گا۔ جنت میں ہر جمعہ کے دن جو ہے وہ بازار لگایا جائے گا۔ جمعہ بازار میں جو بھی جائیں گے، جو بھی مرد حضرات جائیں گے، ان کا جو ہے ان کی جو خوبصورتی جو ہے وہ اور دوگنی ہو جائے گی۔
عورتیں جمعہ بازار میں شریک نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے ہی ان کے خوبصورتی میں، حسن و جمال میں جو ہے وہ اضافہ فرما دے گا۔ اس کے متعلق مسلم شریف میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہے جس میں ہر جمعہ کے دن جنتی لوگ آیا کریں گے۔ شمال کی طرف سے ایک ہوا چلے گی جس کا گرد و غبار جو ہے مشک اور زعفران پر مشتمل ہوگا۔ جنتیوں کے چہرے اور کپڑوں پر پڑے گا تو ان سے ان کے حسن جمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جب وہ پلٹ کر اپنے گھر آئیں گے تو ان کی بیویاں ان کے حسن جمال کو دیکھ کر کہیں گی کہ تم تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے، تو مرد بھی انہیں دیکھ کر کہیں گے کہ تمہارا بھی تو حسن جمال پہلے سے بہت بڑھ گیا۔ تو اس طرح سے خوبصورتی بڑھے گی بازار میں جانے سے۔ جنت کے درخت کے بارے میں دیکھیں کہ جنت میں ہر طرح کے پھلدار درخت ہوں گے، لیکن کھجور، انار اور انگور کے درخت جو ہیں بہت زیادہ ہوں گے۔ ویسے تو ہر طرح کے پھل ہوں گے جنت میں، لیکن سب سے زیادہ جو ہوں گے وہ کھجور کے، انار کے اور انگور کے درخت ہوں گے، جو کثرت سے ہوں گے، پائے جائیں گے وہاں۔ اور جنت کے درخت کانٹوں کے بغیر ہوں گے، یعنی جنت میں جو درخت ہوگا اس میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ اور جنت میں درختوں کے سائے جو ہیں وہ بہت طویل ہوں گے، جیسا کہ ہم لوگوں نے پچھلی کڑی میں دیکھا تھا کہ ایک درخت کا سایہ جو ہے، ایک گھڑ سوار 100 برس تک گھڑ سواری کرے تو اس کا سایہ جو ہے وہ ختم نہ ہو، اتنا طویل ہوگا۔ جنت کے درخت اس قدر سرسبز اور شاداب ہوں گے کہ ان کی رنگت جو ہے سب سے سیاہی کی جیسی ہوگی۔ جنت کے درخت ہمیشہ ہرے بھرے رہیں گے۔ جنت کے درختوں کی شاخیں ہری بھری، لمبی اور گھنی ہوں گی۔ جنت کے ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ گھڑ سوار جو ہے وہ 100 سال تک بھی مسلسل چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں تمام درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے۔ جنت میں جو درخت ہوں گے اس کے جو تنے ہوں گے، جو برانچز ہوگا، وہ کس چیز کا ہوگا؟ سونے کا ہوگا۔ بعض کھجوروں کا تنا سبز زمرد کا ہوگا، یعنی ایمرلڈ کا ہوگا، زمرد کا ہوگا، اور اس کی ٹہنیوں کی جو جڑیں ہوں گی سرخ سونے کی ہوں گی۔ کھجوروں کا تنا ایمرلڈ کا اور اس کی جڑیں جو ہے وہ سونے کی، گولڈ کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ 100 سال کی مسافت والا جو درخت ہوگا اس کا نام ہوگا طوبہ، اور طوبہ درخت کے پھلوں کے خوشبو سے، پھلوں سے نہیں، پھلوں کی خوشبو سے اہل جنت کے لیے کپڑا تیار کیا جائے گا۔ اور جنت کے جو پھل ہوں گے وہ اتنے مقدار میں ہوں گے کہ کبھی ختم نہ ہوں گے۔ جنت میں ہر موسم میں ہر پھل میسر ہوگا، یعنی جس موسم میں چاہے، جب چاہے، جس کو بھی جو بھی پھل پسند ہوگا وہ اس کو ملے گا وہاں۔ اور جنت کے پھل حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی چیز اس کو دینی نہ ہوگی، یعنی نہ تو کسی کی اجازت لینی پڑے گی، نہ اس کے بدلے میں کچھ دینا ہوگا۔ جنت کے پھلوں کا ذخیرہ کبھی نہیں ختم ہوگا، کبھی نہیں ختم ہوگا۔ اور جنت کے پھل گلیں گے، سڑیں گے بھی نہیں، یعنی گلنے سڑنے سے محفوظ رہیں گے۔ جنت میں ہر جنتی کے من پسند تمام پھل موجود ہوں گے، تمام پھل موجود ہوں گے جو بھی اس کا دل پسند کرے گا۔ اور جنت میں جو پھل ہوگا وہ ہر وقت جنتیوں کے بیچ ہی ہوگا، یعنی اگر وہ کھڑا ہوگا اور چاہے گا تو پھل حاضر ہو جائے گا، اگر وہ چلتے پھرتے چاہے گا تو وہاں وہ پھل حاضر ہو جائے گا، اگر وہ لیٹے بیٹھے چاہے گا تو وہ پھل جو ہے وہاں حاضر ہو جائے گا اور اس کے نزدیک، اور وہ توڑ سکے گا، اتنی نزدیک ہوگا کہ وہ توڑ سکے گا اور اس کو کھا سکے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جنت کی جو کھجور جو ہوگا وہ مٹکے کے برابر ہوگی، ایک کھجور ایک مٹکے کے برابر ہوگی،
جو دودھ سے زیادہ سفید ہوگی، یعنی جنت کا جو کھجور ہوگا وہ مٹکے کے جتنا سائز اس کا ہوگا، مٹکے کے برابر، اور دودھ سے زیادہ سفید کھجور ہوگا، اللہ اکبر، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور مکھن سے زیادہ نرم ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جنت کا کھجور ہوگا۔ جنت کے پھل کا خوشہ جو ہوگا، یعنی ایک بنچ جو ہوگا اس کا، وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اگر دنیا میں آ جاتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت قیامت تک اسے ختم نہیں کر سکتی تھی۔ اور اس کے متعلق آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ نماز کسوف کی حدیث میں یہ روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دوران نماز دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ پر کوئی چیز لی ہے، پھر ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ وہ چیز لینے سے رک گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت دیکھی اور اس کے ایک خوشہ کو لینا چاہا، اگر میں اسے توڑ لیتا تو جب تک دنیا رہتی تم لوگ اسے کھاتے رہتے۔ یہ مسلم شریف میں ہے، اور اسی طرح کی حدیث جو ہے وہ احمد میں ہے کہ اس میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے جنت اور اس میں موجود ساری نعمتیں لائی گئی، پھل پھول اور سرسبز شادابی میں نے اس سے تمہارے لیے انگور کا ایک خوشہ لینا چاہا، لیکن روک دیا گیا۔ اگر میں وہ خوشہ تمہارے لیے لے آتا تو زمین اور آسمان کی ساری مخلوق اسے ختم کرنے کے لیے کھاتی، لیکن ختم نہ کر پاتی۔ سبحان اللہ، یہ جنت کا ایک خوشے کے بارے میں یہ ڈسکرپشن ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایمان والے جو ہوں گے ان کا بھروسہ اور ان کو اس چیز پر جو ہے کسی طرح کا شک نہیں ہوگا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ 6000 سال سے بھی جو 6000 سال کے برابر وقت ہو چلا ہے کہ زمزم جو ہے، زمزم کا کنواں جو ہے وہ آج تک بہہ رہا ہے، یعنی کہ زمزم اس سے مسلسل نکل رہا ہے، اور ساری دنیا جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ساری دنیا، کبھی کبھی تو رمضان ہے یا حج کے موقع پر تو اتنے لوگ اس نعمت کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہوئی ہے اب تک، اور کسی طرح کی بھی خرابی نہیں آئی ہے، اور کچھ بھی ختم ہونے کو نہ آیا ہے۔ تو یہ قیامت تک یہ پانی جو ہے ویسے ہی مسلسل چلتا چلائے گا۔ تو یہ حدیث ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ اسی طرح کا پھل اللہ سبحانہ وتعالیٰ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتاتے ہیں کہ جنت کا ایک خوشہ اگر دنیا میں آ جاتا تو وہ جو ہے وہ قیامت تک جو ہے وہ ختم نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح سے آتا ہے کہ جنت کے تمام پھل جو ہیں وہ بغیر گٹھلی کے ہوں گے، تمام پھل بغیر گٹھلی کے ہوں گے۔ درخت کے بارے میں ہم نے کیا جانا کہ جنت کے جو درخت ہوں گے اس میں کوئی کانٹا نہیں ہوگا، پھل جو ہوں گے وہ بغیر گٹھلی کے ہوں گے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ انجیر کا ایک تھال پیش کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھاؤ۔ خود بھی اس سے انجیر کھائی اور فرمایا کہ اگر میں کسی پھل کے بارے میں کہوں کہ یہ جنت سے نازل ہوا ہے تو یہی وہ پھل ہے، کیونکہ جنت کے پھل گٹھلی کے بغیر ہوں گے، بس کھاؤ۔ انجیر بواسیر کو ختم کرتی ہے اور گٹھیا کے لیے مفید ہے، یعنی فائدہ مند ہے۔ تو طب نبوی میں اس کا ذکر بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں جو مفہوم ابھی میں نے بتایا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر جو ہے وہ بواسیر کو ختم کرتی ہے اور گٹھیا کے لیے مفید ہے، یعنی فائدہ مند ہے۔ انجیر کو رات میں پانی میں ڈالنا چاہیے اور صبح اٹھ کر کے اس کو انجیر کو کھانے سے
بواسیر کا پرابلم جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اچھا، جنتی جب کسی درخت سے پھل توڑیں گے تو اس کی جگہ فوراً نیا پھل لگ جائے گا۔ سبحان اللہ، جنت میں جنتی جب درخت سے کوئی پھل توڑیں گے تو فوراً اس کی جگہ پہ دوسرا پھل جو ہے وہ نیا پھل جو ہے وہ لگ جائے گا۔ کھجور، انار، انگور جنت کے پھل ہیں، انجیر بھی اسی طرح سے، جو ابھی وضاحت ہوئی جس کی، وہ انجیر بھی جو ہے وہ جنت کا پھل ہے۔ جنت میں نہریں بھی ہوں گی، اور جنت میں جو نہریں ہوں گی وہ پانی کی، میٹھے پانی کی اور دودھ کی اور شراب کی، جو بہت ہی صاف اور شفاف ہوں گی، اور وہاں شہد کی بھی نہر ہوگی۔ جنت میں جو نہریں ہوں گی، جو مشروبات ہوں گے پینے کے لیے، جو بھی چیزیں ہوں گی جیسے پانی، دودھ، شراب، شہد، تو یہ مشروبات کا رنگ اور ذائقہ، یعنی اس کا کلر بھی کچھ چینج نہیں ہوگا اور اس کا ٹیسٹ بھی کچھ چینج نہیں ہوگا، ایک ہی جیسا رہے گا وہ۔ اور سیحان، جیحان، فرات اور نیل جنت کی نہریں ہیں۔ کوثر بھی جنت کی نہر ہے، جس کا پانی جو ہے وہ بہت ہی سفید دودھ کی طرح اور شہد کی طرح میٹھا ہوگا، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ کوثر جو ہے، یہ نہر جو ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ میں دیا ہے۔ اور اس کے متعلق جو ہے ترمذی میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت پوچھا گیا کہ کوثر کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں عطا فرمائی ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس میں ایسے پرندے اڑتے ہیں جن کی گردنیں جو ہیں وہ اونٹ کی طرح ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ایک بار کہ وہ پرندے کتنے خوش نصیب ہوں گے، خوب مزے کر رہے ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا کہ ان پرندوں کو کھانے والے زیادہ مزے میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اہل جنت جو ہے وہ حسب خواہش، یعنی جیسی خواہش ہوگی، جتنی خواہش ہوگی اور جب خواہش ہوگی اور جس چیز کی خواہش ہوگی، یہ جو نہریں ہیں جتنے طرح کی جنت میں، ان میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر اپنے اپنے محلات میں لے جا سکیں گے، یعنی وہ خواہش کریں گے تو ان نہروں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکلیں گی، اور وہ نہریں جو ہیں ان کے محلات میں جا کر کے کھلیں گی۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں پانی، شہد، دودھ اور شراب کی نہریں ہیں، اور ان نہروں سے چھوٹی نہریں نکلیں گی جو جنتیوں کے محلات میں جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ جنت کی ایک نہر، اس کا نام نہر حیات ہے، جس کا پانی جہنم سے نکلنے والوں پر ڈالا جائے گا تو وہ دوبارہ بیج کی طرح اگ جائیں گے۔ یعنی کہ جب فیصلہ ہوگا قیامت میں پلسرات کے بعد، پھر کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور کچھ لوگ جہنم میں، تو جو جہنم میں گر پڑیں گے، جہنم میں داخل ہو جائیں گے، تو ان لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ جتنی مدت کے بعد چاہے گا، جب ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، تو جہنم سے جن کے اندر جو ہے رائے برابر بھی ایمان ہوگا ان لوگوں کے بارے میں، تو آتا ہے کہ انہیں جب آگ سے نکالا جائے گا، یعنی کہ جہنم سے، تو وہ ایک دم سے جل کر کے جب نکلیں گے وہ تو جلے ہوئے کوئلے کی طرح ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجلنا منہم۔ تو جلے ہوئے کوئلے کی طرح جب وہ ہوں گے تو اسی نہر حیات سے ان کو، کہیں تو نہر حیا بھی لکھا ہوتا ہے، تو اس میں ان کو ڈال دیا جائے گا، اور وہ لوگ اسی طرح اگ جائیں گے جیسے بیج جو ہے وہ گرو ہوتا ہے، بیج میں سے جو پلانٹ نکلتا ہے، ویسے پھر وہ اسی طرح سے صحیح سالم ہو جائیں گے جس طرح سے وہ تھے۔ تو یہ تھی جنت کے نہر کے بارے میں۔ اب جنت میں چشمے دیکھیں۔ جنت کے ایک چشمہ کا نام سلسبیل ہے، جس سے سونٹھ یعنی کہ زنجبیل کی آمیزش والی شراب اس سے برآمد ہوگی۔
جنت کا ایک چشمہ جو ہے اس کا نام ہے کافور، جس کی شراب یعنی اس میں سے جو پئیں گے لوگ، پینے کا جو ہوگا وہ اہل جنت کو جو ہے لطف اندوز کرتی ہوگی، یعنی وہ مزہ لے رہے ہوں گے اس سے۔ اور پھر ایک چشمے کا نام ہے تسنیم، اور یہ جو ہے اللہ کے اس کا جو خالص پانی ہوگا وہ اللہ کے مقرب لوگوں کے لیے ہی ہوگا، وہ اللہ کے مقرب لوگ جو ہوں گے اس سے پانی پئیں گے تسنیم سے۔ اور ابرار لوگ جو ہوں گے، جو مقرب بندے سے تھوڑے سے درجے میں کم ہوں گے، تو ان کے لیے ان کے عمدہ شراب میں، ان کے جو پینے کا جو مشروب ہوگا اس میں تسنیم کا پانی ملا کر انہیں دیا جائے گا۔ یعنی جنت کے درجے ہیں تو اعمال کے مطابق جنتیوں کو درجہ ملے گا، اور اسی مطابق ان کو وہاں کی نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ اچھا، بعض چشموں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سفید، چمکدار اور لذیذ شراب اس سے نکلتا ہوگا، اور اس سے لوگ جو ہے وہ مزہ لیتے رہیں گے۔ اور بعض چشمے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فواروں کی طرح ابل رہے ہوں گے، فواروں کی طرح ابل رہے ہوں گے۔ اور آتا ہے کہ جنت میں جو ہے نظروں کو تسکین پہنچانے کے لیے، یعنی دیکھ کے مدہوش ہوگا لوگ، خوشی سے دیکھ کے ہی خوب اچھا لگے گا۔ دنیا میں بھی فاؤنٹین دیکھتے ہیں، دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں دور دور سے، تو خوشی ہوتی ہے دیکھ کے، تو وہ دیکھنے کے لیے وہاں خوشی کے لیے آنکھوں کو اور دل کی کو قلب کو سکون پہنچانے کے لیے، تسکین پہنچانے کے لیے بھی وہاں چشمے ہوں گے، وہاں جو ہے فوارے ہوں گے۔ اچھا، کچھ چشموں کے علاوہ اہل جنت کی خاطر جو ہے وہ مزے کرنے کے لیے جو ہے وہاں چشمے جاری کیے جائیں گے، اور ان کے سارے کے سارے جو ہیں وہ من پسند ہوں گے، یعنی جیسا چاہیں گے، ہر نعمت میں ہر جنتی جیسا چاہے گا اس کو وہ میسر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کوثر کے بارے میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ کوثر جو ہے وہ خاص نہر ہے، اور نہر کوثر جنت کی سب سے بڑی ہے اور اعلیٰ نہر ہے۔ اور یہ اس کے بارے میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ معراج کے موقع پر گئے تو جنت سے جب ان کا گزر ہوا تو ایک نہر دیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کی گنبد تھی، جنہیں اندر سے تراش کر بنایا گیا تھا، موتیوں کو تراش کر کے بنایا گیا تھا۔ تو میں نے جبرائیل سے دریافت کیا، پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ کوثر ہے جو آپ کو آپ کے رب نے عطا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی مٹی کی جو خوشبو ہے وہ تیز مشک سی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ان کو خوشبو بھی لگی، تو انہوں نے بتایا۔ پھر نہر کوثر کے بارے میں یہ ہے کہ نہر کوثر جو ہے وہ جو اس کے جو پرندے ہوں گے، اس کے اوپر جو اونٹ کے گردنوں کی جیسے جو بتایا، وہ تو اس کے گوشت کو جو ہے کھانے والے کون ہوں گے؟ جنتی ہوں گے، جنتی اس پرندے کو کھائیں گے، تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زیادہ مزہ کریں گے جو اس پرندے کو کھائیں گے۔ اور یہ چیز بھی صاف ہونا ہے، پتہ چلنا چاہیے کہ حوض کوثر اور نہر کوثر دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ نہر کوثر کو جنت کے جو نہر کوثر جو ہوگی وہ جنت کے اندر ہوگی، اور جبکہ حوض کوثر جو ہے وہ جنت سے باہر میدان حشر میں ہوگی، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں تشریف فرمائیں گے اس منبر پہ، اور پھر اپنے جو ہے دست مبارک سے امتیوں کو جو وہ پانی پلائیں گے حوض کوثر سے۔ تو حوض کوثر وہ جنت سے باہر ہے، اور نہر کوثر جو ہے وہ جنت کے اندر ہے۔ حوض کوثر کیا ہے؟ حوض کوثر کے بارے میں ہم دیکھیں کہ حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے جام ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے ستاروں جتنی ہوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر قیامت کے روز حوض کوثر پر رکھا جائے گا، جس پر بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے، اور جو انسان ایک دفعہ حوض کوثر کا پانی پی لے گا وہ کبھی پیاس اس کو نہیں لگے گی پھر۔ تو یہاں حوض کوثر کے بارے میں بھی پتہ چلا، اور پھر ہر نبی کو قیامت کے دن
ایک حوض دیا جائے گا جس سے ان کے امتی جو ہیں وہ آ کر کے پانی پئیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر آنے والوں کی تعداد دوسرے امتی یعنی باقی تمام جو انبیاء ہوں گے ان کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بدعتی کو حوض کوثر سے پانی نہیں پلائیں گے، یعنی بدعتی جو ہے وہ محروم رہ جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے امت میں سے وضو کے نشانات سے پہچانیں گے اور پھر ان کو جو ہے وہ حوض کوثر پہ پانی جو ہے وہاں کا میسر ہوگا۔ الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ، جنت کی ہر نعمت، جنت کی ایک ایک نعمت جو ہے وہ اپنے اندر ایک نرالی شان کا حامل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو سننے اور کہنے سے زیادہ جو ہے وہ اس چیز کی توفیق دے کہ ہم جنت میں جانے والے اعمال کریں اور ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ہم اس جنت کو پانے کی کوشش کریں جس کی نعمتیں اتنی لذتوں سے بھری ہے، جس کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، جس کی نعمتیں اپنی مرضی کے مطابق ہے۔ وہ نعمتوں کو پانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دنیا میں رہ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس جنت کو پانے والے اعمال کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کی رحمت سے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس جنت میں داخل کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔